سب لوگ کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ میں نے سب سے پہلی کال اس لو گرو کو کی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا تمہارے والد کی گالیاں سن کے تو لگ رہا تھا کہ ان کے دل میں تمہاری ماں کی محبت مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی، ورنہ انہیں فرق نہ پڑتا، لیکن فرق پڑنے کا مطلب ہے کہ گنجائش باقی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے کہا آپ شاید کوئی جادوگر ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، چلو شکر ہے، میری صلاحیتوں کا تمہیں اندازہ تو ہوا۔ میں نے کہا اور ان دونوں کو کیسے دور کریں گے؟ کہنے لگا کن دونوں کو؟ میں نے کہا وہی جمشید اور سرفراز۔ کہنے لگا وہ بھی کر لوں گا۔ میں نے فون بند کر دیا، لیکن میری قسمت میں شاید سکھ کا سانس لینا لکھا ہی نہیں تھا۔ اگلے روز میں یونیورسٹی گئی تو رامس پریشان تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپک کے آیا، کہنے لگا اتنے دن کے بعد آئی ہو، تمہیں میرا ذرا بھی احساس ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ کچھ گیسٹ آ گئے تھے، میرے کزن آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کزن کیوں آیا تھا؟ میں نے کہا ایسے ہی یوں ہی رہنے کے لیے۔ کہنے لگا اچھا، اور کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا نہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ رامس کہنے لگا ایکچولی میرے فادر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ نیہا کے گھر والوں کا کیا رسپانس ہے۔ میں گھر میں بڑا ہوں، میرے والد میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی سے میں نے ان کا بزنس سنبھالنا شروع کر دیا ہے، میں تعلیم بھی جاری رکھ سکتا ہوں۔ تم نے ابھی تک اپنے پیرنٹس سے کیا میرے متعلق بات نہیں کی؟ میں نظریں جھکا کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیوں نہیں کی؟ تمہیں کرنی چاہیے۔ میں 6 مہینے پہلے تمہیں اپنی والدہ سے، اپنے گھر والوں سے ملوا چکا تھا، تم نے ابھی تک بات نہیں کی۔ میں نے کہا وہ ایکچولی میرے پیرنٹس لو میرج کے خلاف ہیں۔ میری بات پہ وہ اچھمبے میں آیا، کہنے لگا واٹ نان سینس، جب انہوں نے خود لو میرج کی ہے تو تمہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم لو میرج نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں اسی لیے ڈر رہی ہوں۔ اگر میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے تم پسند ہو تو وہ شاید انکار کرتے ہیں۔ میں بس انہیں ہی راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے گھبراتے اور ڈرتے ہوئے یہ بات کہی۔ رامس کہنے لگا اور یہ انتظار مجھے کب تک کرنا پڑے گا؟ میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتا۔ میرے پیرنٹس میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور مجھے تم پسند ہو۔ میں نے کہا صرف میرا پسند ہونا تو کافی نہیں ہے نا، ابھی مجھے وقت چاہیے۔ کہنے لگا کتنا وقت؟ میں نے کہا یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں بہت جلد تمہیں بتا دوں گی۔ کہنے لگا دیکھو تمہارے یہ جو 2 کزنز آئے ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی ہے۔ کہیں یہ تمہارے چکر میں تو نہیں ہے؟ کہیں تمہارے پیرنٹس تمہاری منگنی ان سے تو نہیں کر دیں گے؟ اسے شاید خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میری مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا، کافی متفکر تھا۔ دیکھو نیہا، میں سچ مچ تمہیں چاہنے لگا ہوں، تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو۔ میں نے تو اپنے گھر والوں سے تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی بہت تعریف کی ہے، مجھے میرے گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا۔ یہ ایک اور بم تھا جو میرے سر پہ پڑنا باقی رہ گیا تھا۔ میرے پیرنٹس کو اگر رامس کے گھر والے دیکھ لیتے تو شاید میں رامس کی نظر میں گر جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کسی عجیب سے شکنجے میں پھنسی جا رہی ہے، جہاں سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا لو گرو۔ اور رامس کو تو جیسے تیسے میں نے تسلی دے دی کہ مجھے بس چند مہینے دے دو، میں تمہاری بات اپنے پیرنٹس سے کروں گی، اور وہ اس شرط پہ مانا کہ تمہارے والدین کا جواب میرے لیے ہاں میں ہونا چاہیے۔ میں اس بات پہ چند مہینے صبر کر لوں گا، ورنہ میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر لانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اور وہاں تو بٹوارا ہوا پڑا تھا، چوک سے لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ کیا دکھاتی میں انہیں کہ یہ ہے میرے ماں باپ جو آپس میں کسی شریکے کی طرح دیواریں کھینچنے پہ بھی راضی ہیں، یوں تو میں کرتے ہیں جیسے کوئی دیورانی جٹھانی ہو، اور میں ان کے بیچ میں چٹنی کی طرح پس رہی تھی۔ بہرحال میں پریشان تھی، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یونیورسٹی سے ذہنی دباؤ کے ساتھ میں گھر پہنچی تو میری والدہ مجھے وہیں صوفے پہ بٹھا کے بیٹھ گئی۔ نیہا تم بتاؤ، تمہیں اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے یا میرے ساتھ؟ میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ میری والدہ کہنے لگی ہم یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح سے گزارا کرنا مشکل ہے، اور تم اسی کے ساتھ رہو گی جس کی پسند سے شادی کرنے پہ تمہیں دلی رضامندی اور آمادگی ہوگی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو میں ہی ملی ہوں بلیک میل کرنے کے لیے؟ میں چلا کے بولی تھی۔ جمشید اور سرفراز بھی وہیں موجود تھے۔
میں نے کہا مجھے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا، خدا کے لیے آپ دونوں نے جو کرنا ہے کر لیں، میں ہاسٹل چلی جاتی ہوں، میں اپنی زندگی وہاں گزار لیتی ہوں۔ میرے والد کہنے لگے ہرگز بھی نہیں، تم ہم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی رہو گی، اکیلی نہیں رہو گی، اور یہ فیصلہ بھی تمہیں چند دنوں میں کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ تمہارے پاس چند دن ہے، تم اچھے طریقے سے سوچ لو۔ میں ابھی وکیل سے جا کے طلاق پیپر تیار کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ سرفراز کے ساتھ باہر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر کے میں نے اپنا یونیورسٹی کا بیگ ایک طرف رکھا اور اپنے موبائل سے اس لو گرو کو فون کیا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے کئی بار اسے کال کی لیکن وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے میسیجز بھی کیے کہ فون اٹھاؤ، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ 5 ویسے بھی بج چکے تھے کیونکہ میں یونیورسٹی سے لیٹ ہی گھر آئی تھی، کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ میں نے ان ڈرائیو منگائی۔ جب میں لاؤنج میں آئی تو کوئی بھی نہیں تھا، شاید میری والدہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں اور جمشید بھی اوپر جا چکا تھا۔ میں باہر نکلی اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ ابھی بھی میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ڈرائیور بار بار مجھے دیکھ رہا تھا لیکن خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ میں اتنی دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ میرے آنسو ضبط کرنے کے باوجود رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں اس کے آفس کے سامنے رکی، پہلی منزل پہ اس کا آفس تھا۔ جب میں گئی تو اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ رش بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کے۔ میں نے کہا وہ لو گرو اندر ہے؟ کہنے لگی جی وہ ابھی آیا ہے۔ میں نے نہ تو اس سے پوچھا کہ میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں تاکہ وہ لو گرو سے اجازت لیتی پھر مجھے بتاتی۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت کرسی پہ بیٹھا تھا، اپنی فائل دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے حیران ہوا، میرے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ میں سامنے کرسی پہ جا کے بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ شاید اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دم کھڑا ہوا، میرے پاس آیا، مس نیہا، نیہا، لیکن میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپایا اور میں روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ میری برابر والی کرسی پہ ہی بیٹھا رہا۔ جب رو دھو کے میرا دل ہلکا ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ سامنے ٹیبل پہ رکھے ٹیشو باکس سے اس نے 4-5 ٹیشو نکال کے میری طرف بڑھائے۔ میں نے کہا تھینک یو۔ میں نے آنسو صاف کیے، پھر اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کے پانی کا گلاس مجھے پکڑایا۔ میں نے چند گھونٹ لیے اور گلاس واپس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا اب بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی اور روتے ہوئے بتائی۔ کہنے لگا اچھا۔ میں نے کہا آپ کے ایک فون سے کچھ نہیں ہونا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی تھی۔ پھر میں نے اس کے سامنے پتہ نہیں کیوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرے گھر چلیں آپ میرے ساتھ، اس وقت آپ سے زیادہ مجھے اپنا کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا، میں چاروں طرف سے بری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ کہنے لگا یوں تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، ہاں لیکن میں آج شام کا کھانا آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھاؤں گا، آئی پرومس۔ پلیز رونا بند کریں۔ چائے کافی کچھ لیں گی کیا؟ میں نے کہا نہیں، اس وقت تو صرف زہر کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو زہر کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ویسے میں یوں جاتا نہیں ہوں لیکن آپ خاصی پریشان ہیں۔ پھر میرے کزنس کے نام پوچھنے لگا، ان کے فون نمبر بھی مجھ سے لیے۔ کہنے لگا اب آپ ریلیکس ہو کے جائیں اور وعدہ کریں کہ آپ روئیں گی نہیں، اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں نے کہا جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں نا، یہ میں جانتی ہوں، آپ کے لیے کہنا آسان ہے کہ ہمت نہ ہاریں، لیکن اس وقت میں بالکل اکیلی پڑ چکی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں پھر سے میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت جھجکتے ہوئے اس نے اپنے انگوٹھے سے ذرا سا چھو کے میرے آنسو صاف کیے۔ آپ جائیں، میں آج آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کیا بہانہ کر کے آئیں گے؟ وہ کہنے لگا میں کوئی بھی بہانہ کر کے آ جاؤں گا، میرے پاس بہانے کے لیے ڈھیر سارا مواد ہے، ایک بھی ٹرک چلاؤں گا تو آپ کے گھر ان ہو جاؤں گا۔ اس نے یوں چٹکی بجائی جیسے یہ سب اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ میں گھر واپس آ گئی۔ گھر آئی تو میری والدہ کہنے لگی کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا اپنی دوست کے گھر گئی تھی، اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا امی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ مجھے آپ دونوں چاہیے ہو، مجھے امی بھی چاہیے، مجھے بابا بھی چاہیے، اور مجھے آپ دونوں کے بھانجوں سے شادی نہیں کرنی پلیز۔ یہ کہہ کے میں اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگی کہ شاید وہ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ تبھی میرے والد سرفراز کے ساتھ اندر آئے، کہنے لگے چلو 5-6 دن میں یہ معاملہ بھی نمٹ جائے گا۔ لیکن مجھے روتا ہوا دیکھ کے وہ میرے پاس آئے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کو کیا لگے میں جیوں یا مروں؟
آپ میرے کہنے پہ گھر کا ماحول تو ٹھیک نہیں کریں گے۔ میرے والد کہنے لگے بہت کر لیا، ارے کب سے صرف تمہارے بارے میں ہی تو سوچ رہے ہیں، لیکن اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے، باقی کے جو سال بچے ہیں وہ میں سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی ابھی تک اگر ہم تمہیں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں تو وہ وجہ تم ہی ہو، تم اپنا دل برا مت کرو، کل تمہیں بھی ہمارا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک لگے گا۔ میں نہیں رہ سکتی اس شخص کے ساتھ، میں نے بہت کوشش کر لی۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھانا میں نے اس لیے کھا لیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا، اس نے کہا ہے تو ضرور آئے گا۔ مجھے رات ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ اس نے مجھ سے آخری سوال یہی کیا تھا کہ رات کا کھانا آپ لوگ کس وقت کھاتے ہیں؟ میں نے کہا 9 بجے، اور اب 7 بج چکے تھے، پھر 8 بھی بج گئے۔ میں بے چین تھی کہ وہ کب آئے گا اور کیا بہانہ کرے گا۔ تبھی بابا کی گاڑی کا ہارن بجا جو کہ سرفراز لے کے گیا ہوا تھا۔ شاید وہ فیکٹری سے واپس آیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جمشید بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ دونوں ہی ہماری فیکٹری جانے لگے تھے، شاید فیکٹری کا بھی بٹوارا ہو رہا تھا۔ میں بہرحال فیکٹری کے کسی معاملے میں انوالو نہیں تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا چکر بازی چل رہی ہے۔ دروازہ میرے والد نے کھولا کیونکہ ہم نے کوئی بھی چوکیدار نہیں رکھا ہوا تھا، گھر بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی، میں بھی لاؤنج میں سے نکل کے باہر آئی جہاں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے گیراج تھا اور چھوٹا سا لان بھی تھا۔ تبھی پچھلی نشست سے میں نے جمشید کو اترتے دیکھا، اور ساتھ میں اس لو گرو کو بھی جسے جمشید اسامہ کہہ رہا تھا۔ جمشید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دے کے اندر لانے لگا۔ اسے دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی کوہنیوں تک، اس کے شرٹ کے کف اوپر تھے اور پوری کوہنیاں رگڑ کھائی ہوئی تھی، گھٹنوں پہ بھی خون کے دھبوں کے نشان تھے۔ وہ لنگڑاتے ہوئے باہر آیا۔ یہ دیکھ کے میرے تو ہوش اڑے۔ تو کیا اس نے ہماری گاڑی سے اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیا تھا؟ اگر اسے سچ میں کچھ ہو جاتا تو؟ میرا تو دل کانپ کے رہ گیا۔ مجھے دیکھ کے وہ ذرا سا مسکرایا جیسے اپنی آمد کی اطلاع دے رہا ہو۔ سرفراز نے فوراً گاڑی سے اتر کے دوسرا ہاتھ اس کا پکڑا، اسے سہارا دیتے ہوئے اندر لانے لگا۔ میرے والد کہنے لگے یہ کون ہے؟ سرفراز کہنے لگا ماموں پہلے اندر تو آنے دیں، بیچارے کو بہت چوٹیں لگ گئی ہیں۔ جمشید کہنے لگا ہاں تو اندھوں کی طرح گاڑی مت چلایا کرو نا، شکر کرو یہ مرا نہیں گیا، نہیں تو لینے کے دینے پڑ جاتا ہے۔ یہ سن کے سرفراز نے غصے سے جمشید کو دیکھا۔ میرا منہ مت کھلواؤ، تم ہی مجھے تاؤ دلوا رہے تھے، بک بک کیے جا رہے تھے، میرے سر پہ سوار تھے تو بس لگ گئی گاڑی، اور یہ سب اچانک ہوا تھا۔ یہ صاحب بالکل اچانک ہماری گاڑی کے سامنے آئے تھے۔ او بھائی خدا کے لیے چپ کر جاؤ، پورا راستہ تم لوگوں نے میرے کان کھا لیے، میں تو اچھی مصیبت میں پھنس گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ لندن سے یہاں آنا مجھے اتنا مہنگا پڑ جائے گا، میرا تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ بہرحال اسے لاؤنج کے صوفے پہ بٹھا دیا گیا۔ میری والدہ نے دیکھا تو کہنے لگی یہ کسے اٹھا کے لے آئے ہو تم لوگ؟ جمشید کہنے لگا خالہ میں بتاتا ہوں، یہ سرفراز کی گاڑی سے ٹکرا گیا، یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، یہ بیچارے لندن سے آئے ہیں، یہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا۔ پہلے انہوں نے ہوٹل جانا تھا، جو ٹیکسی انہوں نے کروائی وہ انہیں کہنے لگا کہ 10 منٹ باہر نکلیں، گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، تھوڑا سا دھکا لگا دیں۔ جیسے ہی انہوں نے دھکا لگانا شروع کیا، ٹیکسی ڈرائیور ان کا سامان، ان کا پاسپورٹ، یہاں تک کہ ان کا سارا کیش لے کے ٹیکسی بھگا کے لے گیا۔ اب یہ بیچارے بالکل خالی ہاتھ ہیں، یہاں تک کہ ان کا کارڈ بھی ان کے بیگ میں تھا، اور اس پہ یہ ہوا کہ یہ ہماری گاڑی سے ٹکرا گئے۔ ابھی پٹی شٹی کروا کے انہیں لے کے آئے ہیں، لندن میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری والدہ کے کان کے پاس آ کے کہنے لگا خالہ سمجھو سونے کا مرغا ہے، سونے کا مرغا۔ میں چونکہ امی کے ساتھ ہی کھڑی تھی اس لیے میں سن چکی تھی۔ میرے والد کہنے لگے چلو چائے پانی لاؤ، اسے ہوٹل میں چھوڑ کے آؤ، باقی میں اپنے جاننے والے ایک پولیس انسپیکٹر سے بات کر لیتا ہوں، تم ٹیکسی کا نمبر بتاؤ میاں۔ اسامہ کہنے لگا وہ تو مجھے نہیں پتا، اتنا دھیان کون دیتا ہے، میں نے تو ایئرپورٹ سے ہی کھڑی ہوئی ٹیکسی دیکھ کے کروا لی تھی، اس کا نمبر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ جمشید کہنے لگا اچھا تو کیا ایئرپورٹ کی ٹیکسی تھی، تب تو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اسامہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے، شاید وہ کسی کو ڈراپ کرنے کے لیے آیا تھا، میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، اصل میں چوٹ میرے سر پہ بھی لگی ہے، مجھے چکر سے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ دماغ سے غائب ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں میں کون ہوں،
پھر اپنا سر جھٹکنے لگا۔ یہ دیکھ کے سرفراز اور جمشید کا رنگ اڑا۔ ارے ماموں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہمارے گلے نہ پڑ جائے، فی الحال اسے گھر میں ہی رکھتے ہیں، ہاسپٹل لے کے گئے تو پتہ نہیں ان کے سامنے کیا بک دے گا۔ میرے والد کہنے لگے پھر ایسے کرو کہ نیہا تم اسے اپنا کمرہ دے دو، تم اپنی امی کے ساتھ لیٹ جانا۔ میں نے کچھ ضروری کتابیں اور چیزیں اٹھائیں اور امی کے کمرے میں آ گئی۔ جمشید اور سرفراز نے اسے میرے کمرے میں جا کے لٹا دیا۔ کہنے لگا بہت بھوک لگ رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، مجھے یہیں پہ کھانا بھجوا دے۔ بہرحال کھانا میری والدہ نے اور والد نے الگ الگ بنایا تھا، لیکن اس کے سامنے دونوں نے ہی کھانا پیش کیا۔ چائے میں نے بنا لی۔ جب میں چائے رکھنے گئی تو مجھے ایک آنکھ ونک کر کے یہ احساس دلانے لگا کہ دیکھ لو تمہارے ہی کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ میں بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روک پائی۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لگا جیسے اپنوں میں اکیلی تھی، اور یہ غیر ہو کے بھی مجھے ایک اپنے پن کا احساس دے گیا تھا، جیسے وہ یہاں آیا تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ میں رات کو امی کے کمرے میں آ گئی۔ امی اپنی بلڈ پریشر اور نیند کی دوائیاں کھا کے سو چکی تھیں، اور میرے موبائل پہ لو گرو کے میسیجز آ رہے تھے، جس کا اصل نام پتہ نہیں کیا تھا، لیکن میرے گھر میں وہ اسامہ کے نام سے داخل ہوا تھا۔ میں نے اپنا موبائل سائلنٹ پہ کیا اور اسے میسیجز پہ ہی جواب دینے لگی۔ کہنے لگا کیسے لگا میرا انداز؟ میں نے کہا A1۔ لیکن آپ نے میری خاطر اتنی چوٹیں کیوں لگوائیں؟ کہنے لگا میری خاطر؟ او نو، بس نیہا آپ کی خاطر نہیں، مجھے آپ کے گھر آنا تھا اس لیے، اور اس کے پیسے میں الگ سے لوں گا۔ اس کی بات پہ میری مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ میں نے کہا پیسے؟ کہنے لگا ہاں تو آپ کا کیا خیال ہے میں نے یوں ہی اتنی چوٹیں اور رگڑیں لگوائی ہیں؟ ارے نہیں بھائی، مجھے اس سب ڈرامے کے الگ سے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا اچھا کتنے؟ کہنے لگا ایک ڈائری بنا لیں، کیونکہ حساب کافی لمبا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آیا ہوں تو بہت سارے چارجز بڑھتے چلے جائیں گے۔ فی الحال ڈائری میں لکھ لیں یہ ایکسیڈنٹ کروانے کے میں آپ سے پورے 30,000 لوں گا، اور یہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ کم نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں پیدا ہو کے بھی اس نے اپنی ماں سے پیسے ہی وصول کیے تھے کہ میں آپ کے گھر پیدا ہو گیا ہوں، لاؤ مجھے پیسے دو۔ خیر مجھے لگا کہ شاید اس شخص کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی کا، کوئی انسانیت کا جذبہ جاگا ہوگا، لیکن نہیں، اسے بس پیسے ہی چاہیے تھے۔ بہرحال میں نے حامی بھر لی اور میں نے ایک ڈائری میں لکھ بھی لیا کہ میں نے اس کے 30,000 دینے ہیں۔ پھر کہنے لگا میرا اگلا پلان سنیں۔ جو پلان اس نے مجھے بتایا میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ A1 پلان تھا، A1۔ میں اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن میں نے دی نہیں۔ ہو سکتا اس کے بھی پیسے مانگ لیتا، بس مجھے اس کا ساتھ دینا تھا، اور اس کا یہ پلان میرے سارے مسائل حل کرنے کے لیے کافی تھا۔ پتہ نہیں کیسا ماسٹر مائنڈ تھا، کیسے اتنا کچھ سوچ لیتا تھا، اور وہ بھی ایسا۔ میں اس کا پلان سن کے بڑی مطمئن ہو چکی تھی۔ بہرحال اگلے روز مجھے جلدی اٹھنا تھا، اس لیے میں نے الارم لگایا۔ سب سے پہلے تو میں نے فرخندہ سے کہا کہ میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی، 2-3 دن تو میں آ ہی نہیں سکتی۔ اگر رامس میرا پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ میں گھر میں بیزی ہوں۔ فرخندہ کہنے لگی ایسی بھی کیا بیزی ہو گئی ہو تم تو کبھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ میں نے کہا بس پھنس گئی ہوں کسی مسئلے میں۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں رامس سے کہہ دوں گی۔ پھر میں نے ناشتہ بنایا اور میں اسامہ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ جاگ رہا تھا اور شاید میرا ہی منتظر تھا۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا ٹرے یہاں رکھ دو۔ میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا فی الحال تو ناشتہ کروں گا، تم باہر جاؤ، اور اگر جمشید یا سرفراز میرا پوچھے تو کہنا کہ تم مجھے ناشتہ کروا چکی ہو، ٹھیک ہے؟ جو کہہ رہا ہوں وہی کہنا بس۔ ان کے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں آنے والا شک دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انہیں شک میں ہی ڈالنا ہے۔ بہرحال میں اس کے کمرے سے چلی گئی۔ اتفاق تھا یا پھر اچھی قسمت، یا شاید وہ شخص میرے لیے لکی تھا، کیونکہ جو وہ کہتا تھا وہ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی میں اسامہ کے کمرے سے باہر آئی تو جمشید جمائیاں لیتا ہوا نیچے آیا۔ مجھے اسامہ کے کمرے سے نکلتے دیکھ کے اس کی آدھی جمائی منہ میں ہی رکی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو تیار تھیں، اور میں ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے شرمائی کچن میں چلی گئی اور باقیوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ وہ کچن میں آیا، کہنے لگا یہ تم اسامہ کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے کہا وہ میں
ناشتہ دینے گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں بھرپور شرمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگا اسے ناشتہ تم کیوں دینے گئی تھی؟ میں اٹھ گیا تھا، میں دے دیتا۔ میں نے کہا وہ انہیں بھوک لگ رہی تھی نا، اس لیے۔ کہنے لگا تمہیں کیسے پتا کہ اسے بھوک لگ رہی تھی؟ میں نے کہا بس پتہ لگ جاتا ہے، اب میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیا ناشتہ کرو گے؟ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری پہلی کوشش پوری کامیاب گئی تھی۔ بہرحال پہلے ہمیں جمشید کا پتہ صاف کرنا تھا، دوسری باری سرفراز کی تھی، اور ہو سکتا تھا کہ دونوں کو ایک ہی ساتھ شارٹ کر دیتے۔ بہرحال ناشتے کے دوران میں امی سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اسامہ سے پوچھ لیں وہ کھانے میں کیا کھائیں گے، یا امی ان کے لیے کیا بنانا زیادہ مناسب رہے گا، کیا گوشت کی یخنی چڑھا دوں؟ میرا یوں اسامہ کے لیے بے چین ہونا اس وقت صرف جمشید نوٹ کر رہا تھا۔ بڑے تجسس سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگا خالہ آپ نیہا سے پوچھیں اس نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ارے یہ کھانے کے دوران تمہیں کیا ہو گیا، کر لے گی فیصلہ، ابھی 2-3 دن ہم نے اسے دیے ہیں، اسے سکون سے سوچنے دو، اور مجھے پتا ہے میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے کہ میرے والد کچھ بولتے اور بحث شروع ہوتی، میں نے کہا اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتا ہے، میں بہت جلد بتا دوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سرفراز کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، تم تسلی سے سوچو کہ کون تمہارا مخلص ہے اور کون نہیں۔ جذباتی فیصلہ کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نیہا، اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کسی کے بھی دباؤ میں آئے بغیر فیصلہ کروں گی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن جمشید نے آدھا کھانا بیچ میں چھوڑا اور چلا گیا۔ بہرحال پہلا تیر بالکل نشانے پہ لگا تھا۔ دوپہر کو بھی میں نے کھانا بنایا۔ جیسے ہی اسامہ کے کمرے میں جانے لگی تو جمشید میرے پاس آیا، میرے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے پکڑی اور کہنے لگا میں دیکھ آؤں گا، تم اس کے کمرے میں نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میرا کوئی اس سے پردہ تھوڑی ہے، اور ہمارے گھر کا ماحول پردے والا ہے بھی نہیں۔ جب تیار میں نے کیا ہے تو دے کے بھی میں ہی آؤں گی۔ کہنے لگا یہ تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ میں نے کہا لو، ولایتی مرغہ ہے اور بہتر سے بہترین شخص ہر کوئی انسان چاہتا ہے۔ ویسے بھی میرے ماں باپ کی تو بن نہیں رہی، انہیں تو بٹوارے کا الگ رہنے کا شوق ہے، اور اسامہ ویسے بھی ہمیشہ کے لیے تو یہاں رہنے والا ہے نہیں، اسے تو لندن واپس جانا ہے۔ اگر وہ میری محبت کے جال میں پھنس جاتا ہے تو کیا برا ہے، میری تو زندگی سنور جائے گی، اور اگر میری زندگی میں ایسا چانس آ رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جمشید کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ دیکھو تم ایسے نہیں کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی ہوں میں ایسے؟ جب میرے ماں باپ میرے بارے میں نہیں سوچ سکتے، انہیں اپنے بھانجے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے بھی اپنی زندگی پیاری ہے۔ میرے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرنا، سمجھے نا؟ کہنے لگا میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹرے چھینی اور کچن سے باہر چلی گئی اور سیدھی اسامہ کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ شاید کھانے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ امی ناشتے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ آرام کرتی ہیں اور بابا اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھتے ہیں۔ وہ میرے باپ کے پاس تو جا نہیں سکتا تھا میری شکایت لے کے، کیونکہ وہ اس کی ایک بھی نہ سنتے، اس لیے میں تسلی سے کھانے کی ٹرے اس کے پاس رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتی وہ دروازے کے نیچے دیکھنے لگا جہاں کسی کے پاؤں کا سایہ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ جمشید کان لگا کے وہاں کھڑا ہوگا۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنی بات جاری رکھوں۔ آپ کو اتنی گہری چوٹیں آئی ہیں، لائے میں آپ کے بینڈیج کر دیتی ہوں۔ ارے نہیں نیہا، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں، کہاں کہاں بینڈیج کریں گی، اب ہر جگہ تو میں آپ سے بینڈیج نہیں کروا سکتا، سمجھا کرے نا۔ اور اس وقت نا میرا نہانے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن دیکھیں نا میری مجبوری، مجھے تو دن میں 2-3 بار شاور لینے کی عادت ہے۔ ہاں تو میں نہلا دیتی ہوں آپ کو، اور آپ کے پیرنٹس، کیا انہیں اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بابا اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، امی آرام کر رہی ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ کانوں کان لفظ میں نے جمع کے اور لمبا کر کے کہا تھا تاکہ وہ سن لے۔ کہنے لگا بس میں کھانا کھا چکا، چلیں پھر آ جائیں واش روم میں چلتے ہیں۔
اس بار میرا اپنا دل زور سے دھڑکا تھا کیونکہ چوٹیں اسے سچ مچ لگی ہوئی تھیں۔ اگر میں اسے واش روم لے کے جاتی تو سہارا دینا پڑتا، لیکن کمال ضبط کا انسان تھا، اٹھ کے خود ہی کھڑا ہوا، لنگڑاتے ہوئے چل کے واش روم میں آ گیا، پھر مجھے بلانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بہت ڈر رہی تھی، یہ سب کچھ اوور سا لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے میں واش روم کے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ کمرے کا دروازہ کھلتا، اسامہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے واش روم کے اندر کھینچا، ساتھ ہی واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ کہنے لگا کچھ زیادہ نہیں ہوا، اب یہ واش روم کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، تم بس تھوڑا سا دروازہ کھولنا، جلدی سے اپنے بال گیلے کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ لیکن اس نے میرا کیچر اتار دیا، کہنے لگا جلدی سے بال گیلے کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس نے سائڈ سے تولیہ اتارا، میں نے واش بیسن کا نل کھولا اور اپنے بال گیلے کیے۔ بعد میں اس نے ٹاول میرے اس طرح سے لپیٹا کہ لگ رہا تھا کہ میں نے صرف ٹاول پہن رکھا ہے، گلے تک وہ میرے تولیہ لپیٹ چکا تھا۔ تبھی واش روم کے دروازے کو دھڑ دھڑانے کی آواز آئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کھولو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کہنے لگا نیہا جلدی کرو، اپنا صرف منہ باہر نکالنا۔ میرے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور باہر منہ نکالا۔ جمشید کا تو رنگ اڑا پڑا تھا۔ کہنے لگا تم یہاں؟ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو یہ سب کسی کو مت بتانا پلیز۔ کہنے لگا میں ابھی سب کو بلاتا ہوں۔ ساتھ ہی اندر سے اسامہ نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میں نے جلدی سے تولیہ اتارا۔ ہمارے واش روم کا روشن دان خاصا بڑا تھا، وہ شاید پہلے سے ساری تیاری کر چکا تھا۔ کھڑکی بس اٹکی ہوئی تھی، اس نے وہ ایک جھٹکے سے اتاری۔ کہنے لگا چلو یہاں سے باہر نکلو۔ اوپر چڑھنے میں اس نے میری مدد کی، اپنے ہاتھ سیڑھیوں کی طرح بنائے تاکہ میں آرام سے چڑھ سکوں۔ میں نے دیوار کا اور روشن دان کا سہارا لیا اور باہر نکل گئی۔ وہیں سے میری والدہ کے کمرے کی کھڑکی بھی تھی۔ میں جلدی سے اپنی والدہ کے کمرے میں آئی اور ان کے واش روم میں چلی گئی، جہاں پہلے سے ہیئر ڈرائر موجود تھا۔ میں نے بالوں کو خشک کیا تاکہ یہ نہ لگے کہ وہ گیلے تھے۔ سر پہ دوپٹہ لیا۔ تبھی میری والدہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جلدی اٹھے، آپ کو کچھ دکھانا ہے، دیکھ لیں اب آپ اس گھر میں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ میری والدہ ہڑبڑا کے اٹھی ہوں گی کیونکہ میں تو واش روم میں تھی۔ بہرحال میری والدہ کہنے لگی کیا ہو گیا، کیوں چلا رہے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ پتہ بھی ہے میں اس ٹائم گہری نیند میں ہوتی ہوں، لیکن وہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں۔ میری والدہ کہنے لگی ہاتھ تو چھوڑو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پھر کمرہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کمرے میں آئی اور بیڈ پہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر شور شرابہ اٹھا، یہاں تک کہ میرے والد کی بھی آواز آ رہی تھی اور اسامہ کی بھی۔ کیا بدتمیزی ہے، ایک تو تم لوگوں نے میرا ایکسیڈنٹ کر دیا، اوپر سے تم واش روم کی تلاشی لے رہے ہو۔ کیا دیکھنا چاہ رہے ہو بھائی، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ کہنے لگا یہاں ابھی نیہا تھی، کہاں گئی وہ؟ وہ کہنے لگا کون نیہا؟ میں تو کسی نیہا کو نہیں جانتا۔ جمشید بار بار کہہ رہا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں خالہ، اس کے واش روم میں ابھی نیہا تھی، ان کے بیچ کچھ بہت غلط چل رہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے والد نے شاید اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ شرم نہیں آتی میری پاک دامن بیٹی پہ الزام لگاتے ہوئے؟ دیکھ لیا تم نے اپنے گندے خاندان کو، یہ میری شریف پاک دامن بیٹی پہ گھٹیا الزام لگا رہا ہے، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ ارے چھوڑو کمال، کیا کر رہے ہو، ایک منٹ، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جمشید اگر تمہارا الزام جھوٹا ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں دھکے دے کے گھر سے نکالوں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور اگر نیہا کے بال گیلے ہوئے تو اس کا مطلب میں سچا ہوں، بلائیں اسے۔ میری والدہ نے نیہا نیہا چنگاڑنا شروع کیا۔ میں گھبرائی سی کمرے میں پہنچی۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے، تم اس لڑکے کے واش روم میں تھی؟ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ توبہ استغفر اللہ، امی کیا بکواس کر رہا ہے، میں کسی اجنبی کے واش روم میں کیوں جانے لگی؟ اسامہ بھی کہنے لگا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ارے میں اچھا خاصا نہانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے دروازہ ایسے پیٹا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ بہرحال میری والدہ نے پھر بھی میرے سر سے دوپٹہ اتارا۔ میرے بال کیچر میں مقید تھے۔ میری والدہ نے جب میرے بالوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل خشک تھے، پھر بھی میرا دل اندر سے دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ میری والدہ کہنے لگی جھوٹے، شرم نہیں آئی تمہیں میری بچی پہ اتنا بڑا الزام لگاتے؟
چلو دفع ہو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ اس کے بعد میری والدہ نے کسی کی نہیں سنی، اس کا سامان باہر پھینکا اور اسے بھی نکال دیا۔ وہ یہی کہتا رہ گیا کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے۔ جمشید کا پتہ صاف ہو چکا تھا، اب اگلا نمبر سرفراز کا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ ایپیسوڈ کا اینڈ ہو گیا ہے، اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔